بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دنیا کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلائی نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ بھارتی کرکٹر سریش رینا نے بھارت کے T20 ورلڈ کپ میں فتح حاصل کرنے کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی میڈیا سے گفتگو میں سریش رینا نے کہا کہ اگر بھارتی کرکٹ ٹیم 23 اکتوبر کو ہونے والے اوپننگ میچ میں پاکستان پر گھیرا تنگ کر لیتی ہے تو ٹیم کا ورلڈ کپ میں سفر اچھا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو پاکستان کو ہرانا ہوگا۔ اگر بھارت نے شکست دے دی تو وہ T20 ورلڈ کپ جیت جائے گا۔ سریش رینا نے اپنے اس بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم پاکستان کے خلاف جیت جائے تو اس سے ان کا اعتماد بحال ہوگا۔ ٹیم اس وقت بہترین نظر آ رہی ہے، ہر کھلاڑی اچھی فارم میں نظر آ رہا ہے۔ بھارتی کرکٹر کا کہنا تھا کہ ٹیم میں بمراہ کی جگہ شامی لے چکے ہیں جو کہ بھارت کا پلس پوائنٹ ہے۔ ہمارے پاس سوریا کمار اور ارشدیپ ہیں، پھر ویرات کوہلی بھی اچھی فارم میں ہیں۔ امید ہے کہ اس بار بھارتی ٹیم اچھی کارکردگی دکھائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پورا ہندوستان دعا کر رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف فتح حاصل ہو اور میں بھی چاہتا ہوں کہ بھارت T20 ورلڈ کپ جیتے۔ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ نے اعلان کیا ہے کہ 2023 کے ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ کے سالانہ جنرل میٹنگ آج ممبئی میں ہوئی، جس میں جے شاہ نے پاکستان نہ جانے کا بیان دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت نے ایشین کرکٹ کونسل کے فارم کو نظر انداز کر دیا۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے ACC کے صدر نے خود فیصلے سنانے شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس کے بغیر ہی فیصلہ سنایا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس فیصلے پر فی الحال اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ACC کے فیصلے کا انتظار کرے گا۔ آرمی چیف کی سربراہی میں ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس میں ایٹمی کمانڈ اور کنٹرول اسٹرکچر پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں ملک کی اندرونی و بیرونی سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ISPR کور کمانڈر کانفرنس میں سیلاب کے بعد ریلیف اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا گیا اور سندھ بلوچستان میں سیلاب کے بعد کی صورتحال پر غور کیا گیا، جبکہ شرکاء نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کاموں میں سول انتظامیہ کی مدد کو قابل ستائش قرار دیا۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمن نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے پر چیف الیکشن کمشنر پر جانبداری کا الزام عائد کیا اور مستعفی ہونے کا مطالبہ کر لیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمن کا کہنا تھا کہ الیکشن ملتوی کرانا PDM کا مشترکہ ایجنڈا ہے۔ الیکشن کرانے والے بھی زرداری ڈاکٹرین پر چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے اہلکاروں کے حوالے سے کوئی تفصیل نہیں دی۔ الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں کہ الیکشن کے لیے سیاسی جماعتوں سے پوچھیں۔ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کا سہولت کار بنا ہوا ہے۔ بلدیاتی انتخابات نہ کرانے کا مقصد صرف وسائل پر قبضہ برقرار رکھنا ہے۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے۔ راولپنڈی کی عدالت نے لال حویلی خالی کرانے کے نوٹس کے خلاف شیخ رشید کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ راولپنڈی کی مقامی عدالت نے لال حویلی خالی کرانے کے نوٹس کے خلاف سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت شیخ رشید کے وکیل سردار عبدالرزاق نے عدالت کو بتایا کہ کرائے کی دکانوں کی آڑ میں لال حویلی کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ سیشن عدالت میں یہ کیس 24 اکتوبر کو مقرر ہے۔ شیخ رشید کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر نے حکومتی دباؤ پر غیر قانونی نوٹس دیا، لہذا عدالت سے کالعدم قرار دے۔ عدالت نے شیخ رشید کے وکیل کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتزاز احسن کے خلاف کیپٹن صفدر کی توہین عدالت کی درخواست نپٹا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اظہر من اللہ کی پیپل پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کے متضادہ بیان پر کیپٹن صفدر کی جانب سے دائر توہین عدالت درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ سینئر قانون دان اعتزاز احسن نے عدلیہ اور اداروں کے خلاف بیان دیا، جسے میڈیا اور سوشل میڈیا پر بہت کوریج ملی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے پر تنقید کی گئی جس کا ابھی تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا۔